بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ دشمن کے شر سے حفاظت کا بہترین نسخہ ہے کہ دشمن کے شر سے انسان کو حفاظت ہو اور دشمن جو انسان کو نقصان پہنچانے کا درپے ہو، اس نقصان سے انسان کی حفاظت ہو جائے تو اس کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ ہر قسم دشمن کے شر سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دشمن انسانی شکل میں ہو۔ کبھی کبھی وہ دشمن انسانی شکل میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دشمن اس پر غالب ہو، زور آور ہو، طاقتور ہو، تو اس کی وجہ سے انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس حال میں بھی اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ دشمن کے زور دبدبہ وہ کم فرمائیں گے اور ختم فرمائیں گے۔ اور کبھی کبھی وہ دشمن انسانی شکل میں نہ ہو بلکہ جنی شکل میں ہو، جنات کے شکل میں ہو، یہ بھی انسان کا دشمن بن جاتا ہے اور انسان کو بہت پریشان کر دیتے ہیں، اور انسان کو بہت پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس کو کوئی کام اچھا نہیں لگتا، اور کوئی نہ دنیاوی کوئی کام کر سکتا ہے، نہ اخروی کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کوئی عبادت دل جمی سے کر سکتا ہے، اور نہ کوئی دنیاوی کوئی کام دل جمی سے کر سکتا ہے۔ تو اس میں وہ شیطان، وہ جن، دشمن بار بار رکاوٹ ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بہت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو وہ جنی دشمن ہو یا انسی دشمن ہو، ان تمام دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے شر سے حفاظت کے لیے، اگر ختم نہ ہو تو کم از کم انسان، شیطان اور اسی طرح جن کے دشمنی سے اور اسی طرح انسانی دشمنی سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کی وجہ سے انسان محفوظ ہوگا، اس کی وجہ سے انسان کی حفاظت ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ عمل ہے، یہ عمل بہت ضروری ہے۔ اور اس طرح اگر کسی کا جنی اور انسی دشمن نہ ہو تو یہ بھی شکر ہے کہ کسی انسان کا نہ جنی دشمن ہو نہ انسی دشمن ہو، وہ سکون سے اپنے زندگی گزارتا ہے، تو وہ شکر ادا کرے اللہ کی، اور وہ بھی اس عمل کو کرے تو وہ اس عمل کو کرتا رہے گا انشاءاللہ اللہ جل شانہ موت تک انسانی دشمنی سے اور جنی دشمنی سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر وہ دشمنی انسی شکل میں ہو، جنی شکل میں ہو، تو اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہو تو اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے شر سے اللہ جل شانہ انسان کو محفوظ فرمائیں گے۔ اگر نہ ہو، نہ جنی دشمنی ہو، اس طرح نہ انسی دشمنی ہو، تو اللہ جل شانہ اگر اس وظیفے کو بندہ کرتا رہے تو اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے انسان کی موت تک حفاظت فرمائیں گے۔ موت تک اللہ جل شانہ انسان کی ہر قسم شر سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ انسان کو تمام شرور سے محفوظ رکھیں گے۔ تو دوستو، کون سا وہ وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام دشمنوں سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے؟ دوستو، وہ ہے سورہ توبہ آیات 51 اور پارہ 10۔ سورہ توبہ آیات 51 اور پارہ 10۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر کسی شخص کو دشمن سے تکلیف یا نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو یا تکلیف پہنچاتا ہو تو اس آیات کو روزانہ 7 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ اس کی اذیت سے محفوظ رہے گا۔ اس آیات کو روزانہ کتنا مرتبہ پڑھے؟ 7 مرتبہ۔ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، شروع میں درود شریف پڑھے 7 مرتبہ، آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس آیات کو درمیان میں 7 مرتبہ پڑھے، اور اس کے
اس پڑھتے وقت انسان یعنی اپنے ذہن میں اس دشمن کو لے کر آئے تو اللہ جل شانہ اس کے شر سے انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ روزانہ 7 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے 7 مرتبہ، سورہ توبہ آیات 51 اور پارہ 10، اس میں جو آیات ہے اس کو روزانہ 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی ہر قسم شر سے حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ دشمن کے شر سے خاص طور پر انسان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ ہر مسلمان کو فائدہ ہو اور ہر مسلمان تکلیفوں سے محفوظ رہے، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اور دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور سب کی حفاظت ہو۔ والسلام۔